السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، رب السماوات ورب العرش العظیم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ هو العلی العظیم، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آج سے 1431 سال قبل مکہ مکرمہ کے قریب مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ ایک جگہ ہے، جگہوں کے نام ہیں۔ وہاں پر میرے اور آپ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اس حج کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے تم حج کا طریقہ سیکھ لو، ممکن ہے کہ اگلے سال میں تم میں موجود نہ رہوں، اگلے سال تمہاری اور میری ملاقات حج کے موقع پر نہ ہو، تو لہٰذا تم حج کا طریقہ مجھ سے اچھی طرح سے سمجھ لو اور سیکھ لو۔ حجۃ الوداع کا قصہ یا یہ پورا واقعہ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ مدینہ سے آپ کا سفر، مدینہ سے چلنا، اور پھر میقات ذوالحلیفہ پر احرام باندھ کر مکے کی طرف ماہوے سفر ہونا، مکہ میں پہنچ جانا، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور اس کے بعد حج کے ایام میں یعنی 8 ذی الحجہ کو، جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اس دن مینا کی طرف جانا، یہ پورا سفر، پورا واقعہ اور حجۃ الوداع کے جو معاملات تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ اس پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کرنا، اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ برکیف چند چیزیں جس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے، جس کا تعلق عرفہ کے دن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق کل آنے والا دن 9 ذی الحجہ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آج سے 1431 سال قبل 8 ذی الحجہ، جس طرح آج کا دن ہے 8 ذی الحجہ، اسی طرح 8 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، حج کی نیت اور ارادہ سے مکہ میں تشریف لائے، اور پھر 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو آپ
بیت اللہ میں طواف کرنے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مینا یہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ حاجی صاحبان جب حج کے لیے جاتے ہیں تو 8 ذی الحجہ کو مینا میں جانا، مینا میں رکنا، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو اس جگہ پر گئے۔ آپ نے وہاں پر جا کر ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کے بعد عصر، مغرب، عشاء اور پھر رات کو اسی جگہ پر جس کو مینا کہا جاتا ہے وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد رات کے قیام کے بعد اگلا دن جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کا یہ دن ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مدینہ میں ہی ادا کی، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کرام جو حج کے لیے آئے تھے عرفات کے میدان کی طرف چل دیتے ہیں۔ عرفہ میں ایک جگہ ہے جس کو نمرہ کہا جاتا ہے، اور آج وہاں پر ایک مسجد قائم ہے جس کا نام مسجد نمرہ ہے۔ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیمہ لگایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائے ہیں۔ زوال کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ زوال کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ یہ خطبہ جسے خطبہ حج کہا جاتا ہے یہ وہی خطبہ ہے، اور یہ خطبہ 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ، عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں اللہ کی تعریف، حمد و ثنا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، کہ فرمایا کہ بے شک تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ مسلمان کا قاتل نہیں ہو سکتا، مسلمان کی جان کا دشمن نہیں ہو سکتا، مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو نہیں لوٹ سکتا۔ فرمایا کہ جس طرح سے یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ عرفہ کا دن ہے، یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ وہ عظیم دن ہے جس دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہی تاریخ 9 ذی الحجہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر کل آ رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھیے، حجاج بیت اللہ کا حج کرنے والے حضرات کل کو اس میدان میں موجود ہوں گے، وہاں پر حج کا خطبہ سنیں گے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج، اور آپ کا یہ پہلا اور آخری حج تھا، آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، کہ اے مسلمانوں یاد رکھو تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اور پھر فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی،
تحت قدمی موضوع، فرمایا یاد رکھو جاہلیت کے جتنے معاملات ہیں ان کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، جاہلیت کے معاملات کو ختم کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا جاہلیت میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی، جو آپس میں لڑائی اور جھگڑے ہوا کرتے تھے، خون خرابہ ہوتا تھا، اس تمام معاملے کو میں ختم کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلے وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ بْنِ رَبِيعَةَ بن الحارث، فرمایا پہلا خون جس کو میں ختم کرتا ہوں، جس معاملے کو میں ختم کرتا ہوں، وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے۔ یہ بنی سعد میں ان کو دودھ پلایا گیا تھا اور ان کو حذیل قبیلے نے قتل کیا تھا۔ فرمایا اس معاملے کو میں ختم کرتا ہوں، جاہلیت کی جنگیں ان کو ختم کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَ رِبَا عباس بن عبد المطلب، اور فرمایا کہ سود کا خاتمہ، سودی معاملات جو جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، قرض پر سود لینا اور دینا، اس معاملے کو فرمایا میں ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اس کا آغاز میں اپنے گھر سے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو سود ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے قیامت تک امت مسلمہ کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ سود کے معاملات کو چھوڑ دو، ترک کر دو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ فرمایا کہ اس سود کے معاملے کو میں ختم کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو خواتین کے حقوق اللہ کے رسول نے بیان کر دیے۔ فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ وعلیکم علیہن الا یوطئن فرشکم احدا تکرہونہ۔ فرمایا عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم نے ایک کلمے کے ذریعے ان کو اپنے عقد میں، اپنے نکاح میں لے لیا ہے، ان کا خیال رکھنا۔ انہیں چاہیے کہ وہ بدکاری کا ارتکاب نہ کریں، اور تمہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تم نے ان کو کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے بیان کر دیے۔ آج بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کو غصب کیا ہے، اسلام نے عورت کے حقوق کو اجاگر کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبہ میں حجۃ الوداع کے حج کے آخری خطبہ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ عورتوں کے حقوق کو خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا میں تم تک دین پہنچا کر جا رہا ہوں؟ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ اور پھر فرمایا یاد رکھو وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، اور میں تمہیں ایک ایسی چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا، پکڑے رکھا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یاد رکھو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں ترک کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان پر عمل کیا، ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی سنت ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تمہیں کتاب اللہ تمہارے درمیان ترک کر کے جا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اے صحابہ، مجھے بتاؤ کیا میں نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ یہی عرفہ کا دن ہے۔ اس عظیم دن کی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا عظیم دن تھا جس دن آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا،
اور پھر خطبے میں اہم معاملات ڈسکس کیے، امت تک بہترین پیغام پہنچا دیا، عورتوں کے حقوق کی بات کی، سود کے حرمت کی بات کی، مسلمان کے خون کی حفاظت کی بات کی، مسلمان کے مال کی حفاظت کی بات کی، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کا درس دیا امت کو۔ اور پھر فرمایا کہ گواہ رہو، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ فرمایا صحابہ کرام کی جماعت ذرا بتاؤ میں نے تم تک یہ دین پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ تمام کے تمام صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اس دین کو ہم تک پہنچا دیا ہے، آپ نے امت کو نصیحت کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو پیغام دے کر آپ کو بھیجا تھا آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ رب العالمین تو بھی گواہ ہو جا۔ 3 دفعہ فرمایا اللہ تعالیٰ تو گواہ ہو جا، یہ دین کمپلیٹ اور مکمل دین میں امت تک، امت کے افراد تک صحابہ کرام کی جماعت کے ذریعے پہنچا کر جا رہا ہوں۔ اور اس موقع پر میں یہ بات بتلانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ وہی دین ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا، اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچا دیا، اور پھر صحابہ کرام کو اس پر گواہ بنا دیا۔ یاد رکھیے، آج اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی شخص دین حق پر چلنا چاہتا ہے، دین حق کی پیروی کرنا چاہتا ہے، تو وہی چیزیں جس کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور پھر صحابہ کرام جو گواہ بن گئے تھے، صحابہ کرام کی جماعت، ان کو فالو کیا جائے، ان کے راستے پر چلا جائے، تو وہی شخص کامیاب ہوگا۔ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تم ہدایت یافتہ ہو۔ صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اذان کہی گئی، اور پھر آپ نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھائی، پھر عصر کی نماز کے لیے اقامت، ظہر کے لیے اقامت، اور پھر عصر کی نماز کے لیے اقامت، دونوں نمازوں کو جمع کر کے حج کے موقع پر جماعت کروا دی۔ یہ وہ عرفہ کا دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام ظہر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر موجود رہے، عرفات کے میدان میں موجود رہے، شام تک دعائیں کرتے رہے، کثرت سے دعا، اور پھر مغرب تک وہاں پر رہ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہی حاجیوں کا کام ہے۔ اور جو ہی سورج غروب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ اب یہاں سے نکل کر مزدلفہ کا رخ کیا جائے۔ سورج غروب ہوتے ہی آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مزدلفہ چلے گئے، اور پھر وہاں پر جب پہنچے مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کیا گیا۔ حج کا پورا طریقہ بیان کرنا مقصود نہیں، صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عرفہ کا دن، اس کی اہمیت کیا ہے، عرفہ کے دن اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، یہ کتنا عظیم دن ہے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت بھی نازل کی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ فرمایا آج کے دن اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کر دی کہ یاد رکھو عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ وحی نازل کر دی کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جو چیز مکمل ہو جاتی ہے اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہتی، اس میں کسی اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور میں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اس نعمت کو میں نے تمام کر دیا، کمپلیٹ، مکمل، تمام اس دین کو کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو پیغام امت تک، لوگوں تک پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ اب جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے، جس کا بتا دیا ہے، جو آپ کی موجودگی میں کی گی اور آپ اس پر خاموش رہے، یہ سنت، یہ شریعت، یہ حدیث بن جائے گی۔ اور جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں احکامات بیان کر دیے، یہ دونوں چیزیں قیامت تک حجت ہیں، دلیل ہیں، اور یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ کمپلیٹ دین ہے جس کو اللہ کے رسول نے امت تک پہنچا دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دین کو، اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، یہ پسندیدہ دین ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کر کہ بڑے بڑے لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ تمام ادیان برابر ہیں، کوئی فرق نہیں، عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، سکھزم اور اسلام، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں۔ سب سے بہترین دین اسلام ہے، جس دین کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ تم اس دین سے منہ موڑ کے، اس دین کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ اور پھر کیسے قرآن کے تفسیر اور قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تعلیمات سے جاہل لوگ کس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ تمام ادیان برابر ہیں، یہ دین اسلام حق ہے، اور اس کے مقابلے میں تمام ادیان وہ ادیان باطلہ ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان کو کمپیئر کرنا اور اسلام کے ساتھ ان کو یہ سمجھنا کہ وہ برابر ہیں، یہ بہت بڑی غلطی اور جرم ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہی دین، یہی حق اور یہی سچا دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جو اس کو فالو کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا، وہی کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ تکمیل دین والی آیت عرفہ کے دن، یہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا۔ ہمارا ٹاپک تھا 2 عظیم دن اور عظیم اعمال۔ یہ پہلے دن کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل اور کمپلیٹ کر دیا اور تکمیل دین والی آیت کو قرآن میں نازل کر دیا۔ اور اس کے بارے میں کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی تھے، ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، ان رجلا من الیہود قال له یا امیر المؤمنین، کہ ایک آدمی یہودیوں میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا، اور اس آدمی سے مراد کعب الاحبار ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہنے لگا آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، یہودیت میں ہوتی، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، خوشی کا دن بناتے۔ لیکن اسلام ایسا دین ہے کہ اس کی خوشی، عید بنانا، وہ بھی اللہ کے رسول نے بتا دی ہے۔
کس دن خوشی منائی جائے گی، کون سا دن عید کا ہے، اپنی طرف سے عید کا دن ایجاد کرنے کی اجازت بھی مسلمان کو نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آپ نے فرمایا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ فرمایا کعب سن لو، میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے اور کس جگہ پر نازل ہوئی ہے۔ عرفہ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، جمعہ کا دن تھا اور اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے اور عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ یہ ہمارے خوشی کے دن ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا، عرفہ کے دن کو۔ یہ وہ دن ہے جس دن دین کمپلیٹ ہوا، جس دن حاجی لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، حج کا خطبہ سنتے ہیں، اور پھر اس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن کی قدر کیجئے، عرفہ کے دن کی قدر کیجئے، اس دن کو غنیمت سمجھیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین جس دن لوگوں کو جہنم سے سب سے زیادہ آزاد کرتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہے۔ اس سے زیادہ جہنم سے آزاد کرنے والا دن کوئی اور نہیں ہے۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار۔ عرفہ کا دن، اس دن اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ کل کا دن عرفہ کا دن ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ فرمایا عرفہ کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں کما یلیق شأنہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں، ثم یباہی بہم الملائکہ، اور پھر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ، یہ حج کرنے والے لوگ، یہ عرفات کے میدان میں، اور بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ شعثاً غبارہ، یہ بکھرے بالوں والے بوسیدہ لباس میں میرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، میرے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس میدان میں جمع ہیں۔ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ یہ لوگ میری عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ذرا دیکھو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ جہنم سے خلاصی ہی چاہتے ہیں، یہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں آج جہنم سے ان کو آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ عرفہ کا عظیم دن ہے، اور اس کے بارے میں حجاج کے بارے میں اسپیشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ان اللہ یباہی باہل عرفات ملائکۃ السماء فیقول انظروا الی عبادی ہؤلاء جاؤنی شعثا غبرا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخری انداز میں کہتے ہیں دیکھو عرفات کی طرف دیکھو، یہ لوگ کیسے جمع ہیں، اور یہ عرفات کا میدان، لوگوں کا وہاں پر جمع ہونا، یہ ہمیں ایک اور منظر یاد کرواتا ہے۔
صرف مسلمان کثیر تعداد میں اس میدان میں جمع ہیں، سفید لباس میں ملبوس، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جگہ پر جمع ہیں۔ کتنی کثیر تعداد میں یہ لوگ ہیں۔ ایک دن ایسا ہی ہوگا کہ تمام کے تمام انسان اللہ کے دربار میں روز قیامت حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا تم نے زندگی کیسے بسر کی، تم نے میرے دین کے لیے کیا کچھ کیا، تم دنیا میں کیا کرتے رہے، ذرا سوچئے اس وقت میرا اور آپ کا جواب کیا ہوگا۔ آج اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں، ذرا غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ عرفات کے میدان میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اور میں انظروا الی عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو، یہ میرے حکم کو مانتے ہوئے آج اس میدان میں جمع ہیں۔ اور پھر یہ دن حجاج کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے بھی فضیلت کا دن ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں، اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس دن کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کل کے دن کا روزہ، کتنی فضیلت ہے اس کی۔ فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا انسان کے جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن کے روزے کی وجہ سے اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنا عظیم دن ہے، اس سال کا یہ دن، آنے والا کل اس کا دن، اس کو غنیمت سمجھیے، اس میں نیک اعمال کیجیے۔ اور پھر یہ انہی 10 دنوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین کو اس 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اور ان پسندیدہ دنوں میں سے یہ دن 9 ذی الحجہ کا دن، یہ بھی ایک دن ہے۔ اور پھر اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ یہ عرفہ کا دن ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے علاوہ دیگر ممالک میں رہنے والے جس دن وہاں پر عرفہ کا دن ہے، یعنی کل وہاں پر عرفہ کا دن ہے، بعض ممالک میں ایسا نہیں، کل وہاں پر 8 تاریخ ہے، تو وہ کیا کریں؟ اپنے ملک کے اعتبار سے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں، جہاں پر آپ نے چاند دیکھا، جس دن وہاں پر 9 ذی الحجہ ہوگی اسی دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص اس سے پہلے بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ 10 دن ہیں جن کی فضیلت موجود ہے، جن میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ ان میں کثرت سے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں کل 8 ذی الحجہ ہے تو وہ 8 کا روزہ رکھ لے، اور پرسوں 9 کا بھی رکھ لے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا، اور 8 تاریخ کا روزہ جو اس نے رکھا ہے اس کا ثواب بھی مل جائے گا، کیونکہ اس دن میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اور پھر عرفہ کے دن کیے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل، بہت سارے اعمال ہیں، توبہ اور استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، دعا کرنا، یہ بہترین دعا کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا
عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے یہ دعا کیا کرتے تھے، اس دعا کو یاد کر لیجئے، کل کا دن دعا کا دن ہے، کثرت سے دعا کیجئے، اللہ کی توحید کو بیان کیجئے۔ یہ دعا بھی توحید پر مبنی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض احادیث میں یحیی ویمیت کے الفاظ نہیں ہیں، ایسے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، ہمیں تو نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ تیرے لیے خاص ہیں۔ ہم رکوع کریں گے تیرے سامنے، سجدہ کریں گے تیرے سامنے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے تیرے سامنے، مانگیں گے تجھ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے۔ مدد مانگنی ہو، سوال کرنا ہو، عزت مانگنی ہو، بیماری سے چھٹکارا چاہیے ہو، اولاد مانگنی ہو، سب کچھ تجھ سے مانگیں گے۔ یہ ہے مطلب لا الہ الا اللہ وحدہ، تو اکیلا ہے، لا شریک لہ، رب العالمین تیرا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے لوگ، یہ دنیا کی بادشاہت، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لہ الملک، بادشاہت تیرے لیے، ولہ الحمد، اور تمام تر تعریفات تیرے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہی اللہ ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے۔ عرفہ کے دن کی یہ بہترین دعا ہے۔ اس کے علاوہ مزید قرآن کی دعائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دن دعا کی کثرت کیجئے، کثرت سے دعائیں مانگیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش اور مصیبت اور بیماری سے چھٹکارا نصیب فرما دے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ تعالیٰ تو ہی آزمائش سے چھٹکارا نصیب فرمانے والا ہے، تو ہی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے اس مصیبت کو ٹال دے، اس بیماری کو ختم کر دے، امن سکون والی زندگی، ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ اس دن کو دعا کیجئے کثرت سے، گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کیجئے۔ ایک اہم عمل مزید، ان دنوں میں عموماً تکبیرات، اللہ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریفات، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ فرمایا یہ دن 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اور پھر ساتھ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، کہ ان دنوں میں اللہ کی حمد و ثنا کثرت سے بیان کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، اللہ کی تعریف الحمدللہ اور اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ عموماً تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایام تشریق کے ختم ہونے تک یہ تکبیرات ہیں۔ اور پھر نمازوں کے بعد تکبیرات کہنا، اس کا آغاز بھی یوم عرفہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کل کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، ان اعمال کی لسٹ بنا لیجئے۔ یہ دن بڑا قیمتی دن ہے، یہ بڑا عظیم دن ہے، اس میں کثرت سے اعمال کیجئے۔ کل فجر کی نماز سے ہی، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد ان تکبیرات کو پڑھنا یہ مسنون عمل ہے۔ صحابہ کرام نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ عرفہ کے دن کے آغاز سے فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ
واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، تکبیرات فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں میں کل کے دن سے اس کی ابتدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد عید کے دن بھی، اور پھر عید کے بعد 3 دن 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ان تکبیرات کو کہنا ہے۔ یہ عرفہ کے دن کی اہم اعمال ہیں جن کو کرنا اور جن کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ایک بہترین عمل ہے اور بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا دن، وقت کم ہے، اب ہم دوسرے دن کا ذکر کرتے ہیں۔ عرفہ کے بعد کا دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، جسے عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ دن بھی بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن میں سنت ابراہیمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ عرفات کے میدان میں موجود ہیں، مغرب تک وہاں پہ رہے، اور پھر اگلے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول نے جب مغرب تک عرفات میں رہنے کے بعد مزدلفہ چلے جاتے ہیں، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے رات کو وہاں پر قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کا رخ کرتے ہیں، جا کر جمرات میں سے بڑے جمرے کو کنکریاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد یہ یوم النحر ہے، اللہ کے رسول نے قربانی کی۔ حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کو ہدی کہا جاتا ہے، اور حج کے علاوہ قربانی کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہجرت کے بعد جب مدینہ میں آئے 10 سال مدینہ میں رہے، اور ہر سال آقا علیہ السلام قربانی کرتے رہے۔ اور یوم النحر حج کے موقع پر اللہ کے رسول نے قربانی کی، کتنے جانور ذبح کیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور اس کے بعد چھری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور پھر باقی جانوروں کو انہوں نے ذبح کیا، اور اللہ کے رسول نے 100 جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ یہ حج کے موقع پر اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے، اور یہ دن بھی بڑا عظیم دن ہے جس میں سنت ابراہیمی کی یاد تازہ ہوتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیارے رسول کو اس چیز کا حکم دیا۔ قربانی یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کہ یہ زندگی اللہ تو نے دی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اللہ کے رسول ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجئے۔ یہ قربانی ایک عظیم عمل ہے۔ اس قربانی کو اضحیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو نسک بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 162 میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کیا پیارے رسول آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دینا،
یہ قربانی ہے۔ ان صلاتی و نسکی، فرمایا اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قولی عبادات، میری بدنی عبادات، میرا جانور کو ذبح کرنا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کسی درگاہ پہ نہیں، کسی دربار پہ نہیں، کسی قبر پہ نہیں، کسی بت کے سامنے نہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کا نام لے کر میں جانور کو ذبح کرتا ہوں۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری زندگی، آج زندگیاں ہم نے کس کے لیے وقف کی ہیں؟ زندگی کو ہم کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں؟ کبھی غور و فکر بھی کیا ہم نے، کبھی تدبر بھی کیا ہم نے کہ یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہ وقت کتنا قیمتی ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں سوال ہوگا، مسلمان تو نے اپنی عمر کو کیسے بسر کیا، عمر کیسے گزاری ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ رب کا قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو۔ وَمَحْيَايَ، میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن جانور کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے۔ قربانی کا یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین یہ مال تیرا دیا ہوا ہے اور تیرے راستے میں ہی اس کو قربان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے متعلق سورہ حج آیت نمبر 34 سے 37 تک ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، جو ہم نے ان کو بہیمۃ الانعام جانور عطا کیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں ان کو ذبح کریں۔ ہر امت میں یہ قربانی تھی اور امت مسلمہ میں بھی یہ رکھی ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے۔ یہ قربانی ایک عبادت ہے، جانور کو ذبح کرنا ایک عبادت ہے، یہ اس اللہ کے لیے ہی خاص ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اس کے لیے سب مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو لوگ فرما برداری کرنے والے ہیں اور جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں، فرمایا ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ عاجزی کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو لوگ اللہ کے حکم کو مان کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ حج کے موقع پر، حج کی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا دل نصیب کر دے۔ یہ قربانی ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کا مقصد ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے، دل کانپ اٹھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں۔ وویلا کرنے والے، شکوہ اور شکایت کرنے والے نہیں، مصیبتوں پر صبر کرنے والے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کے پابند، نمازوں کو پڑھنے والے۔ آج امت مسلمہ نماز جیسے اہم عمل کو بھول چکی ہے۔ جانوروں کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن اپنے من کی خواہشات کو قربان نہ کیا، اپنے دل کو چینج نہ کیا۔ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دل صاف ہو جائے، قلب سلیم، قلب منیب، یہ درکار ہے۔ اخلاص، محبت، اخوت، ظلم کا خاتمہ، بے انصافی کا خاتمہ، انا، تکبر، غرور کا خاتمہ، عاجزی اور انکساری۔ وبشر المخبتین،
عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے، جو ہم نے رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں، یہ پسندیدہ لوگ ہیں، یہ مومن ہیں، یہ مخبتین ہیں، یہ عاجزی اور انکساری کرنے والے لوگ۔ قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کر دیا۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ اور پھر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ فرمایا یہ جانوروں کا ذبح کرنا، یہ جانور قربانی کے اونٹ، ان کو اللہ تعالیٰ نے شعائر بنایا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں بڑی بھلائی ہے تمہارے لیے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، قربانی کو ترک کر دوں، یہ پیسے کسی غریب کی شادی پہ لگ جائیں گے، کسی یتیم کے گھر میں پہنچا دیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے شعائر ہیں، اس میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے۔ جس کام کو رب العالمین بہتر کہہ رہے ہیں، جو انسانوں کا خالق اور مالک ہے، جس کو اس نے بہتر کہہ دیا، اس بہترین اور بہتر کام کو چھوڑ کے، ترک کر کے، اپنے پاس سے، اپنے من سے کوئی بہتر کام سمجھ کے کرنے والا شخص، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ پورا سال پڑا ہے، آپ غرباء میں تقسیم کریں مال کو۔ آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے، پورا سال آپ کے پاس ہے، آپ بیواؤں، یتیموں کا خیال کیجئے۔ جب شعائر اللہ کی بات آتی ہے، اس وقت تمہیں یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے اور اسلام کے شعائر میں سے ہے، اس کو اپنائیے، اس کو کیجئے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا اللہ کا نام لے کر ان جانوروں کو ذبح کرو، اور پھر جب تم ان کو ذبح کر لو، ان کو پہلوں پر لٹا دو، اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کے گوشت سے تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو لوگ سوال کرنا پسند نہیں کرتے، قناعت کرنے والے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کے گوشت میں انسان خود بھی کھا سکتا ہے، خود کھانا چاہیے، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 100 اونٹ ذبح کیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تمام جانوروں میں سے ایک ایک بوٹی لائی جائے، ان کو ایک ہنڈیا میں رکھا اور ان کو پکایا گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے اس قربانی کے گوشت کو خود کھایا اور اس کے شوربے کو پیا بھی۔ اللہ نے بھی یہی حکم دیا فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے کھاؤ بھی، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو لوگ سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دو، اور جو لوگ سوال نہیں کرتے، تم جانتے ہو، تمہارے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، نہ جانتے ہو، تب بھی ان تک گوشت پہنچاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربانی سے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور یہ خون نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے سٹیٹس اور عہدے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا اخلاص چاہیے۔ فرمایا ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی، اخلاص، یہ چیز اللہ تعالیٰ تم سے چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے کتنے مخلص ہو، اللہ سے کتنا ڈرنے والے ہو، اللہ کے احکامات پر کتنا عمل کرنے والے ہو۔ اس چیز کی خاطر کوشش کیجئے، اس کی خاطر عمل کیجئے۔ فرمایا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے، خون اور گوشت یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ قربانی جیسا عظیم عمل، یہ دوسرا عظیم دن ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔
اس دن میں 10 ذی الحجہ کا دن قربانی کا دن ہے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں سے چند آیات اور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سورہ صافات سورت نمبر 37 آیت نمبر 100 سے لے کر 107 اس کو پڑھ لیجئے۔ قربانی کیا چیز ہے؟ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی وہ توحید، اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو اس توحید کی طرف بلانا، اپنے والد کو بلانا، اپنی قوم کے لوگوں کو بلانا۔ قوم بت پرست ہے، نہیں ماننے والی، کوئی سورج کی عبادت کرتے ہیں، کوئی چاند کی عبادت کرتے ہیں، کوئی تاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو توحید کی دعوت پیش کی، جب انہوں نے نہ مانا، ان کے بتوں کو توڑا اور یہ بتانا چاہا کہ یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ جب اس معاملے کو ان کی قوم نے دیکھا، بجائے ماننے کے ہٹ درمی اور تکبر کرتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے وہ لوگ کہ ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے آگ سے بچا لیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے وہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ رب العالمین وطن چھوڑ دیا، قوم اور برادری چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کے ساتھ میں مانوس ہو جاؤں، میری دل لگی کے لیے مجھے اولاد عطا کر دے۔ لیکن اولاد بھی ایسی مانگی، حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا کرنا۔ قرآن مجید میں دعائیں ہیں، یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ انبیاء علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دے اور نیک اولاد عطا کر۔ یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جو انبیاء علیہم السلام کی ڈائریکٹ دعا سن کر ان کو اولاد دینے پر قادر ہے، وہ رب العالمین ہمیں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ آپ نے جب سوال کرنا ہے، جب مانگنا ہے، اپنے رب سے مانگیے، اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیے، رب حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا کر دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہمارا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے، جلدی سے یہ واقعہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے بردبار بچے کی خوشخبری سنا دی، اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی، فرمایا کہ ہم آپ کو ایک بچہ عطا کریں گے اور وہ بڑا ہی بردبار ہوگا، بڑا ہی فرما بردار ہوگا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب بچہ اسماعیل اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں عطا کر دیا، بچہ بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، دوڑنے کے قابل ہوتا ہے، والد کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، انی اری فی المنام انی اذبحک۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تیرا کیا پروگرام ہے، تیری کیا رائے ہے؟ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا ابا جی جیسے اللہ کا حکم ہے کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ اولاد کی قربانی اللہ کے لیے، مال کی قربانی اللہ کے لیے، جانور پہ گلے پر چھری چلانا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رب العالمین اگر تیرے حکم پر ہمیں اپنی جان نچھاور کرنی پڑے، اپنا مال نچھاور کرنا پڑے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے، تیرے حکم کی خاطر ہمیں دنیا اور دنیا کا سب کچھ قربان کرنا پڑے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے یہ درس ملتا ہے کہ اپنے بیٹے کو لٹا لیا،
فلما اسلم وتلہ للجبین، بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا اور گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ رب العالمین کو ایسے فرما بردار بندے کتنے پسند ہیں۔ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں، ایسے ہی بدلہ ملتا ہے۔ تو نے میرے حکم کی تعمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، تو نے میرے حکم کو مانتے ہوئے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، بت پرست لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنے والد کو چھوڑ دیا، اور تجھے میں نے بچہ عطا کیا، اس کو قربان کرنے کا موقع آیا، تو نے اس سے بھی دریغ نہ کیا، اس کے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ بھی کر لیا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد میری خوشنودی، میری رضا ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو رب العالمین کے فرما بردار ہیں، جو میرے حکم کو ماننے والے ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کو ہم ایسے ہی عظیم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ جانور کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے ذرا اس فلسفے کو بھی سوچ لیا کرے، اس کی طرف بھی توجہ کیجیے۔ پھر فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی آزمائش تھی۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف پیارا بیٹا ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا، فرمایا کھلی آزمائش ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے فدیے میں اسماعیل کو بچا لیا اور ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا، ایک مینڈے کو قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ہے وہ قربانی جو 10 ذی الحجہ کو کی جاتی ہے، جو سنت ابراہیمی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری قربان گاہ میں، ہماری عید کی نماز میں شریک نہ ہو۔ جس کے پاس استطاعت ہے، اس کے باوجود قربانی کے عظیم عمل سے پیچھے رہتا ہے، وہ گناہ گار ہے۔ قربانی کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے ہاتھ سے مینڈے کو ذبح کیا اور پھر فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد، کہ اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو میری طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت مسلمہ کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ یہ عظیم عمل ہے، اور یہ 2 دن کے اعمال بڑے عظیم اعمال ہیں۔ ان دنوں کو غنیمت سمجھیے اور ان کی قدر کیجیے۔ کل کا روزہ رکھنا، عرفہ کے دن کا روزہ، اور پھر اگلے دن قربانی والا عمل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان 2 دنوں کی قدر کرنے کی اور ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تیری رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بیماری ہے، جو وبا ہے، جو وائرس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرما دے۔ رب العالمین جو محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بے ہدایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. The one, the one, the one, the one.